حي على الفلاح. اس کے بعد آیت نمبر 174 یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس ایک حجت آ چکی ہے، ایک واضح نشانی آ چکی ہے۔ یہ جو واضح نشانی ہے، یہ جو حجت ہے، یہ اصل میں قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ دونوں مل کر، یعنی کتاب اور صاحب کتاب مل کر برہان بنا دیتے ہیں۔ اس کو بینہ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ سورہ بینہ کے اندر بھی اس چیز کی تشریح کر دی گئی ہے۔ اسی سلسلے میں ہمارے قرآن کلاسز کا نام بھی بینہ ہے، یعنی کہ اس کے اندر واضح نشانیاں ہیں، کھلی ہدایات ہیں۔ کسی انسان کو راہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی اڑچن پیش نہیں آ سکتی ہے۔ اب دیکھیے، جس چیز کو بھی حجت قرار دیا جاتا ہے وہ انسانوں کو سمجھنے کے لیے نہایت ہی آسان ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کے اندر جتنی بھی آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر کامل ایمان لانے کے لیے آپ کو جس طرح کا اور جتنا بھی علم درکار ہے، اسے سیکھنے کے لیے انسان کو کوئی بھی ڈیفیکلٹی نہیں آنی چاہیے۔ جب کسی چیز کو کہہ دیا گیا ہے یہ واضح نشانی ہے انسانوں کے لیے، دیٹ مینز اس چیز کو سمجھنے کے لیے کوئی بھی اڑچن، کوئی بھی دقت محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ بٹ انفارچونیٹلی آج کل مسلمانوں کو اگر کوئی چیز، اگر کوئی علم سیکھنے کے لیے سب سے زیادہ دقت، سب سے زیادہ اڑچن پیش آتی ہے تو وہ صرف قرآن پاک ہے۔ اینڈ انفارچونیٹلی اس قرآن پاک کو ہم نے صرف تلاوت کی کتاب مان لیا ہے، ہم اس سے آگے نہیں گئے ہیں۔ ہم نے نہیں سمجھا ہے کہ یہ اصل میں essentially this book has not been revealed just to recite its verses. Absolutely wrong and rubbish. This book is actually meant for going into it, going deeply into it. And this book is strictly associated with the Prophet of Islam sallallahu alaihi wasallam. And until and unless you won't dive deep into the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, till then there is no chance you can understand any of the words of this book. اس لیے میں نے کہا تھا کہ چاہے بینہ کا لفظ ہو یا برہان کا لفظ ہو یا حجت کا لفظ ہو، یہ تب مکمل ہوگا جب آپ کتاب کو صاحب کتاب کے ساتھ سمجھیں گے اور صاحب کتاب کو کتاب کے ساتھ سمجھیں گے۔ I repeat it once again. Remember this. There is no other option for the Muslims کہ وہ راہ ہدایت پا سکیں یا اپنے لیے کسی چیز کو حجت سمجھیں۔ It is only جب ہم اس قرآن پاک کو معنی کے ساتھ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ پڑھیں گے۔ لازم ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں آج کل کے زمانے میں یہ نمبر فرسٹ پرائیورٹی مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ ایکول ٹو نماز، ایکول ٹو زکوٰۃ، ایکول ٹو روزہ اینڈ حج، یہ آج کی اوبلیگیشن ہے مسلمانوں کے لیے، وہ اس کتاب کو اس کے معنی کے مطابق سمجھیں۔ آج کل ضرورت نہیں ہے اس کی تلاوت کرنے کے لیے، اگر آپ کرتے بھی ہیں بہتر ہے، افضل ہے، بٹ پرائیورٹی، فرسٹ پریفرنس شوڈ بی کہ آپ اس کا معنی سمجھیں۔ اسی لیے یہ آپ کے لیے برہان ثابت ہوگی، اسی لیے یہ آپ کے لیے نور مبینہ ثابت ہوگی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، جو آگے کہہ دیا گیا ہے کہ اور ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے بطور روشن نشانی، یعنی کہ with this book، only with this book آپ کو کوئی روشنی ہے۔ آج کل کے گپ اندھیرے میں
آپ دیکھ لیجئے جب بھی آپ باہر نکلتے ہیں پرانے زمانے کے مقابلے میں کتنے فتنے ہیں، بلکہ آپ کو اپنے گھروں کے اندر بھی اب ایسے کئی سارے فتنے ہیں that at any point of time anywhere even in مسجد آپ ڈیویٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ ڈیویشن کے لیے اگر آپ کو کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ یہی بینہ ہے، یہی برہان ہے جو کتاب اور صاحب کتاب کے مل جانے سے بن جاتی ہے۔